سبحانك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل بھی ہے، اور اللہ تعالی درود پاک کی برکت سے کیسے مراتب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بڑا شہرا تھا۔ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کو وضو کی حاجت تھی تو پانی کی تلاش شروع کی۔ کافی دیر بعد ایک کنویں کے پاس پہنچے تو جب کنویں کے کنارے پر گئے کہ پانی حاصل کر کے وضو کر لوں تو دیکھا کہ کنویں کا پانی کافی نیچے ہے۔ اب دیکھنے لگ پڑے کہ یہ پانی کیسے نکالا جائے۔ تو اچانک نظر پڑی کہ قریب ہی ایک جھونپڑی ہے، اس طرف چلے، وہاں جا کر کسی سے مدد مانگتا ہوں، برتن لیتا ہوں، رسی کا انتظام کرتا ہوں۔ جب اس جھونپڑی کے پاس گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کو کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، کنویں سے نکالنا ہے، تو مجھے کوئی ڈول اور رسی چاہیے۔ وہ کہنے لگی چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ چھوٹی بچی سیدنا سلیمان جزولی علیہ رحمہ کو لے کر کنویں کی طرف آ رہی ہے، اور اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہی سلیمان جس کا چرچا ہے کہ بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ نے کہا ہم میں وہی ہوں۔ بچی آپ کو ساتھ لے کر کنویں کے کنارے پر آئی، اور کنارے پر آ کر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالا، پھینکا۔ جو ہی وہ لعاب اس کنویں کے اندر گرا تو کنویں کا پانی ابھرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ کناروں سے باہر بہ گیا۔ سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے پانی حاصل کیا، وضو کیا، تو اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا ہے کہ تو نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا اور پانی کناروں سے باہر بہ گیا، یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ تو کہنے لگی میں کوئی اور اتنے اعمال تو نہیں کرتی، ایک عمل ایسا ہے کہ اپنے آقا پر درود پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے رب نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا۔ درود و سلام پڑھنا رب کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک چھوٹی بچی کے لعاب میں اتنی طاقت آ گئی درود کی برکت سے کہ کنویں میں ڈال دے تو پانی باہر آ جاتا ہے۔ کس قدر یہ سعادت والا اور عظمت والا وظیفہ ہے جو الحمدللہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی سیدنا سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں درود شریف پر کتاب لکھوں گا، اور پھر آپ نے وہ کتاب لکھی جسے دلائل الخیرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد کہتے ہیں میرا ذہن بنا تو میں نے کتاب لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجموعہ خوبی بنایا ہے، اور جو خوبیاں فردن فردن معجزات دوسرے انبیاء کو عطا کیے، وہ ساری خوبیاں جمع کر کے ہمارے آقا کی ذات میں رکھ دی، تو ایک خاص نمایاں اور نرالی شان عطا کی۔ تو جو خوبی بھی دوسرے انبیاء کو فردن فردن ملی، ہمارے آقا کی ذات نے وہ ساری جمع کی، اور ساری جمع کر کے سب پر آپ کو فضیلت عطا کر دی۔ اور کیسی فضیلت دی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے اپنے پاک کلام میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے اعضاء کی قسمیں بیان فرماتا۔ قرآن کریم نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب اس کی جب مفسرین نے تفاسیر کی ہے تو کہا چاش کا وقت مراد ہے کہ جب دن چڑھ کر کچھ اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت کی رب ذوالجلال نے یہ قسم بیان فرمائی ہے، اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم بیان فرمائی ہے۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی قسم ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے حسن کی، آپ کے چہرے کی قسم کیا کر رہا ہے، اور واللیل سے مراد آپ کی زلفیں عنبری ہے۔ گویا رب کہہ رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ محبوب تیرے چہرے انور کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم جب بل کھا کر تیرے کندھے پہ آ جائے۔ ان کیسے یہ محبت کی باتیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ دیکھیے اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام بھی کہتے ہیں کہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسمیں سبے تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم۔ رب ذوالجلال نے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی اور آپ کی زلفوں کی قسمیں کیا کی ہیں، تو جس ہستی کے چہرے کی قسمیں، جس کی زلفوں کی قسمیں رب بیان کرے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تھا ہی ایسا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات تھی، چاند کی 14ویں رات، جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو پوری آب و تاب سے چاند چمک رہا تھا۔ میں آقا کونین کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، داڑھی دار حلہ، تو میں اس وقت ایک نظر چاند پر ڈالتا، فجعلت انظر الى القمر والیہ، ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر اپنے آقا کو دیکھتا، فاذا هو احسن فی عینی من القمر، خدا کی قسم میرے آقا کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ جسے حاضر رسول کہہ رہے ہیں، خود دیکھ رہے تھے، خود نظارہ کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر نورانی تھا۔ ہمارے سے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں سوئی سے کوئی کام کر رہی تھی تو اچانک سوئی اندھیرے میں گر گئی، تو میں تلاش کر رہی نہیں مل رہی، اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے رخ انور سے اس قدر نور کی شعاعیں نکل رہی تھی کہ پڑی ہوئی سوئی اندھیرے میں مجھے نظر آ گئی۔ بلکہ یہ ابن اساکر کی حدیث اور الخصائص الکبریٰ میں
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی نہیں بات، ایک دفعہ کام کر رہی تھی، بلکہ آپ تو فرماتی ہیں کنت ادخل الخیط فی القبلۃ حالۃ المسیح بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اندھیرے میں بھی بیٹھ کر سوئی میں جب دھاگا ڈالنا ہوتا تو آپ کے کونین کے چہرے کی روشنی سے دیکھ کر ڈال لیا کرتی۔ آپ کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کس قدر حسین اور کتنا روشن تھا، اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں، تشبیہ دینے کی کوشش کرتے کہتے کیسا ہوگا وہ چہرہ، ہمارے آقا کا کیسا چہرہ ہوگا، اسے کیا کہا جائے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے آقا کے چہرے کو دن کہتے یا آسمان کا سورج کہتے، پھر فرماتے ہیں نہیں، یہ دن کی روشنی بھی تو ہمارے آقا کی ہے، یہ سورج کی روشنی بھی تو سورج نے ہمارے آقا سے مستعار لی ہے، تو اس سے تشبیہ کیسے دے سکتی ہے، دینے والا اور لینے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں، مستفید اور مفید علم تقابل کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا وقت دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے زلفوں کو آقا کونین کی زلف انبری کو رات کہوں یا مشک خدا یا ہرن کی جو ناک سے نکلنے والی وہ کستوری ہے کہ جس کی خوشبو کی کوئی مثال نہیں، کہتے یہ کہتا دوں، لیکن یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ ہرن کو جو کستوری ملی ہے وہ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے، اور رات بھی ہمارے آقا کے صدقے سے اس کائنات کو ملی ہے، تو پھر کیسے کیا ہے کہ سب زلف یا مشکل ہوتا، پر میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر کہتے خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، کہ سورج بڑی آباداب سے چمک رہا تھا، اور پھر چاند نے بھی کسر نہ چھوڑی، چاند بھی بہت بڑھ کے چمکا، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہ چاند کی روشنی بھی مانگ پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ گئی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ آپ تو جس جگہ پر موجود ہوتے تھے، رات کی تاریکی ہو تو وہاں سے روشنیاں نکلتی تھی،